نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، آج دورہ قرآن رمضان المبارک کے حوالے سے تیسرا درس قرآن ہے۔ تیسرے پارے سے ابتدا کرنی ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ آگے چل کر بالکل اس صورت کے سیکنڈ لاسٹ آیت میں آئے گا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ پہلے ایمان کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ، یہاں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں عام سوچنے کے اعتبار سے متضاد نظر آ رہی ہیں، لیکن متضاد نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، وہاں ایمان کی بات ہے، ایمان لانے کی بات ہے، یہاں فضیلت کی بات ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے میں ہم نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبر مانا، اسی طرح ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو مانا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانا، اسی طرح حضرت اسماعیل اور 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام، اور آخر میں آمنہ کے لال پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مانا۔ اللہ کا رسول ماننے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان ان پر لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن یہاں جو بات ہے وہ فضیلت کی ہے، یہاں بات ایمان لانے کی نہیں ہے۔ اس لیے سارے کے سارے اللہ کے رسول ہیں، اس پر ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد بعض نبیوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، جس طرح آمنہ کے لال پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور واقعہ اسراء میں مسجد الاقصی بیت المقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ بقرہ کے آخر میں یہاں سے ترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، جہاد ظاہر ہے پیچھے جہاد کا تذکرہ ہوا تھا، اور جہاد تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ خرچ نہ کریں، تو اس میں چونکہ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس آیت کریمہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والو اللہ کے راستے سے میں خرچ کرو۔ آگے اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے، جسے سرچشمہ توحید کہا جاتا ہے،
اس میں تقریباً وہ تمام باتیں جو نظریات بنا کر مشرکین غیر اللہ کی جو پرستش کرتے ہیں، پکار کرتے ہیں، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، تقریباً تمام کی نفی کر دی گئی ہے۔ تفصیل نہیں ہے، سورہ آیت الکرسی کی تفصیل بیان کرنے کے لیے بڑے وقت کی ضرورت ہے، اس لیے مختصراً میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں صفات بیان ہوئی ہیں اور ساتھ ہی تردید ہو گئی ہے ہر شرک کی۔ اس کے بعد چونکہ پہلے جہاد کا تذکرہ تھا تو کہیں جہاد سے لوگ یہ مطلب نہ لے لیں کہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کر رہے ہیں، تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ عام طور پر لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن میں آ گیا ہے لا اکراہ فی الدین، تو لہٰذا یہ سختی کیوں کی جاتی ہے، کیوں کہا جاتا ہے سود نہ کھاؤ، کیوں کہا جاتا ہے پردہ لازمی ہے، یہ جتنی بھی پابندیاں یہ مولوی لگا رہے ہیں، ورنہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین۔ یہ اس آیت کے سمجھنے میں انہیں غلطی ہوئی ہے۔ اصل یہاں قبول اسلام کی بات ہے کہ قبول اسلام کے لیے سختی نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ نے علاقہ فتح کر لیا، وہاں کفار ہیں، آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ اسلام قبول کریں، اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن جب وہ اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اب اسلام کی تمام پابندیاں ان پر لاگو ہوں گی، ورنہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے اگر دوبارہ واپس چلا جائے تو اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر یہی مطلب اس کا لیا جاتا، لیکن نہیں، جب ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اسلام کو سچا دین سمجھ لیا، اللہ کے پیغمبر کو آخری نبی مان لیا، اس کے بعد اگر دوبارہ وہ مرتد ہو کر واپس جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ کہ جب یہ اسلام میں آ گیا ہے تو اب پابندی موجود ہے، اب اس کی مرضی نہیں چلے گی، اب تجارت کرے گا تو اسلام کی مرضی سے، عبادت کرے گا تو اسلام کی مرضی سے، اسلام میں ہی رہے گا، اب یہ اپنی مرضی سے اسلام سے نکل بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں قبول اسلام میں سختی نہیں ہے، یہ بات ہے، نہ کہ قبول اسلام کے بعد اعمال میں ڈھیل دے دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا اب جو دل آئے کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ نمرود کا یہاں مناظرہ ذکر کیا گیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس آیت کریمہ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی کو بلایا جو بے گناہ تھا، اسے قتل کرا دیا، جو گناہ گار تھا جسے قتل ہونا تھا اسے چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی جو رخ تھا وہ سوال کا چینج کر دیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ رب ہیں تو میرے رب کی تو یہ خوبی ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم رب ہو تو پھر تم ذرا سورج مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت میں آتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال سن کر کافر کا منہ لٹک گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال اس نے بھی اور وہاں موجود لوگوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی اور موت کے سوال پر چونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، سوال کا رخ چینج کر لیا، لیکن اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کھول کر بیان کیا ہے۔ ایک تذکرہ کیا ہے پہلی آیت میں اوکلذی مر علی قریۃ وہی حاویۃ، یہ یہاں تذکرہ نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ گزر رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا کہ جو تباہ و برباد ہوئی ہے، اس کے چھت گرے ہوئے ہیں، مکین جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی، انہیں سلا دیا۔ جب اٹھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے، کتنا ٹائم آپ سوئے ہیں؟ انہوں نے کہا یومن او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو کہا نہیں بلکہ آپ پورے 100 عام، آپ 100 سال تک سوئے رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھیں اپنے کھانے کو جو آپ نے رکھا تھا، دیکھا تو کھانا تر و تازہ تھا،
اور 100 سال تک وہ تر و تازہ ہے، لیکن جو گدھا تھا باندھا تھا اس کی طرف جب دیکھا تو اس کی ہڈیاں جو ہے وہ الگ تھی، گوشت الگ تھا، وہ مر چکا تھا، وہ دوبارہ پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہوا۔ اور یہ کھانا تر و تازہ رکھ کر یہاں اس بات کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ موت و حیات اور ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کھانا تھوڑی دیر کے لیے رکھا جائے، 1 دن 2 دن میں خراب ہو جاتا ہے، اللہ نے 100 سال اس کو خراب نہیں ہونے دیا۔ اور جو گدھا 20 سال 30 سال تک زندہ رہ سکتا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی ہے، اور 100 سال موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ موت و حیات کا مالک، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، آپ یہ سارے لوگ جب ان کے جز بکھر جائیں گے، یہ مٹی میں مل جائیں گے، آپ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ یہ ایک دوستانہ بات تھی کہ آپ کو اس بات پر ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو ہے، لیکن میں کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا اس طرح کریں کہ آپ کچھ پرندے لیں، 4 پرندے لیں اور ان کو ذبح کریں، ان کے ٹکڑے کریں، قیمہ بنائیں، مختلف اجزاء ان کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد ان کو بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا، ان کو مکس کر کے ان کے گوشت کو، کسی پرندے کا جو حصہ تھا وہ ایک پہاڑ پہ چلا گیا، کسی اس کا دوسرا حصہ دوسرے پہ، تو اس طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیان میں آئے، آواز لگائی تو وہ سارے کے سارے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑے ہوئے چلے آئے، جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اس طرح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت قائم کی ہے کہ یہ زندگی اور موت دینا، اور زندگی ختم ہونے کے بعد، مرنے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد، اجزاء کے غائب ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کو جمع کر کے صحیح حالت میں دوبارہ اکٹھا کرنا انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ یہاں تک یہ مضمون تھا۔ آگے یہاں سے چل رہے ہیں فضائل صدقات، جسے آپ فضائل انفاق فی سبیل اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل، فضائل صدقات کہہ دیں، اس کے مختلف موضوع ہوں گے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کیے ہیں اس کے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ اگر کوئی آدمی ایک چیز خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ 700 گنا اسے واپس کرے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، ہاں یہ تو پکا ہے کہ اللہ اتنا اخلاص کے ساتھ دیے ہوئے چیز کو بڑھا کر اسے قیامت کے دن واپس کرے گا۔ اور اگلی بات، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو یہ مزید بھی بڑھایا جائے گا، اخلاص کی نسبت اس میں بڑھوتری آئے گی۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ کسی عزیز رشتہ دار کو، کسی سائل کو کوئی صدقہ دے کر اسے آپ نے اذیت نہیں دینی ہے۔ صدقے کے ساتھ اگر آپ نے اسے اذیت دے دی ہے تو پھر اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ اسے صدقہ نہ دیتے، بلکہ صرف دعا دے کر، اسے یہ کہہ کر کہ اللہ تیرے حالات بہتر کرے، ایک اچھے کلمے کے ساتھ اسے رخصت کر دیتے، یہ اس چیز سے زیادہ بہتر تھا۔ فضائل صدقات کے بعد پھر آگے جو ہے مسائل صدقات کو بیان کیا گیا کہ مسائل کیا ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اب یہاں سوال یہ تھا کہ ہم کیسے مال میں سے خرچ کریں، تو فرمایا پاکیزہ مال، حلال مال میں سے خرچ کرو، اور اچھے مال میں سے خرچ کرو، خبیث اور یعنی ناپاک حرام کی کمائی اور ردی مال میں سے جو آپ نے پھینکنا ہے، وہ کسی غریب کو اٹھا کر دے دیا، گندم آئی ہے تو ساری کو صاف کیا، اور آخر میں جو بالکل ایک وہ گند سے بھرے ہوئے دانے تھے جنہیں صاف کرنا بڑا مشکل کام تھا، وہ اٹھا کر آپ نے عشر کے لیے دے دیے، صدقے کے لیے دے دیے، کسی کی مدد کر دی اس سے۔ ایسا نہ کریں، خبیث اور ردی مال میں سے صدقہ نہ کریں، بلکہ صدقہ اچھے اور پاکیزہ مال میں سے کریں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا،
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ جب آپ خرچ کریں گے تو پھر درمیان میں شیطان آئے گا، وہ آپ کو آ کر ڈرائے گا کہ تو نے اتنی محنت سے کمایا ہے، اس طرح ان غریبوں پہ اڑا رہے ہو، یہ تو ہیں ہی نکمے، انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ قابل ہوتے تو خود انہیں اللہ نہ دے دیتا، یہ تم کر رہے ہو، تمہارے بچے کیا کریں گے، طرح طرح کے وسوسے ڈال کر تمہیں وہ ڈرائے گا غربت سے۔ اور جب فحاشی اور عریانی پہ خرچ کرنا ہوگا، شادی ہو رہی ہے، مجرا کرانا ہے، ڈھول باجا کرنا ہے، وہاں شیطان نہیں ڈرائے گا، وہاں کہے گا ہاں تیرے ناک کا مسئلہ ہے، تیری عزت کا مسئلہ ہے، خرچ کرتا جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی نشاندہی کی ہے کہ جو آپ کو صدقات سے اللہ کے راستے میں غریبوں پر، مسکینوں پر، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں پر، اور اپنے آپ کو یعنی طالب علم اللہ کے راستے میں بند کرنے والوں پر خرچ کرنے سے جو روکے گا وہ شیطان ہوگا، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہو یا وہ جنات کی صورت میں ہو، اور کب وہ آپ کو فحاشی اور عریانی پر، بے حیائی پر خرچ کرنے سے نہیں روکے گا۔ آگے فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم ایسے کام کرو جس سے ایسے کام کرو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہیں فضیلت ملے گی۔ یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، تو جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا فرمایا۔ یہاں علم سے مراد ہے کہ جس آدمی کے پاس علم آ گیا اسے خیر کثیر عطا کی گئی ہے۔ آگے صدقات کا نتیجہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہو اس عمل سے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ وہاں مغفرت کی بات تھی، یہاں گناہوں کے ضائع ہونے کی بات ہے۔ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يستطيعون ضربا فی الارض، یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا جو مصرف ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دن رات اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے بند کر رکھا ہے، یعنی مجاہد اور طلباء جنہوں نے دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے، وہ اس آپ کے صدقات کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہاں تک فضائل صدقات بھی بیان ہو گئے، مسائل صدقات بھی بیان ہوئے، اور ساتھ ساتھ مصارف صدقات بھی بیان ہوئے۔ اب آگے جا کر جو صدقہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہاں سے سخی لوگوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ان کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہر حال میں وہ اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے صدقہ نہ کرنے والے اور حرام کھانے والے، یعنی اس ڈر کی وجہ سے کہ ہم اگر صدقہ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا اور اسلامی احکامات کا خیال نہیں کرتے، سود کھاتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما الی آخرہ، انفاق فی سبیل اللہ پر عمل نہ کرنے والوں کا بیان یہ ہے۔ سود خور اور حرام خور کب خیرات کرتے ہیں؟ ان کا کام حرام کھانا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یہ کام کر دیا تو پھر ہمارا جو ہے مال کم ہو جائے گا، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے والوں کی فضیلت بیان کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ حلال کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ آگے حرام خوری سے بچنے کی ایک ترتیب بیان ہوئی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے ایمان والو حرام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مشتبہ مال بھی کسی غلطی کی وجہ سے بھی تمہارے اوپر کسی اور کا تمہارے پاس مال نہیں آنا چاہیے، اس لیے جب بھی کوئی مال کا لین دین ہو تو اسے احتیاط کے ساتھ لکھ لیا کرو کہ کہیں دوسرے کا مال آپ کی طرف نہ آ جائے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ، چونکہ ابتدا توحید سے ہوتی ہے، انتہا بھی اللہ تعالیٰ توحید ہی سے کرتے ہیں، تو اب سورت کے آخری رکوع میں آ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کا ہے، ہر چیز پر اختیار اللہ کا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں چند چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں رسولوں پر، اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ان پر نازل ہوئی، ہم ہر اس چیز پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرشتوں پر بھی ایمان لائے اور اس ایمان لانے میں ہم کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز پر ایمان، ہم ان سب چیزوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک شبہ کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، چونکہ اس میں سارے احکامات تھے اور خصوصاً سارا کا سارا یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ تھا، تو دنیا میں اکثریت بھی ان کی ہے۔ جب آپ ان سارے احکامات پر ان کے مخالف ہو کر چلیں گے تو پریشانیاں آئیں گی، تو یہ ذہن میں تھا کہ ہم پھر اس ساری کی ساری شریعت پر عمل کیسے کر سکتے ہیں، تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کوئی بھی جو حکم دیتا ہے انسانوں کو وہ ان کی وسعت سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ یہ جو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو ہمیں شریعت دی ہے، ہم ساری کی ساری اس شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، یہ بات غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آگے آخر میں دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اس دعا کے ساتھ ہی اس سورت کا اختتام ہوا ہے۔ مختصر خلاصہ بیان کیا ہے سورہ بقرہ کا، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف۔ سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ کی طرح ہی توحید سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی میں یہ الفاظ آئے تھے اور سورہ آل عمران کی بالکل ابتدا میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ یہ یعنی ربط معنوی ہے ان کا۔ شان نزول کیا ہے سورہ آل عمران کا، کہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ اور الہ ہونے کے بارے میں مناظرہ کرنے لگا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور الہ ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس پر وہ مناظرہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات نازل فرمائی کہ ان آیات کے ذریعے ان سے بحث و مباحثہ کیا جائے، ان سے مناظرہ کیا جائے۔ سورہ آل عمران کے 2 حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں توحید بیان کی گئی ہے اور زیادہ تر جو رخ ہے وہ عیسائیوں کی طرف ہے، کیونکہ شان نزول میں نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ اس کا جو شان نزول ہے خصوصاً ابتدائی 80 آیات کا، وہ ہے ہی نجران کے عیسائیوں کا جو بحث و مباحثہ تھا، جو وہ مناظرہ کرنے آئے تھے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اس کے شان نزول ہی اس کا یہ ہے، یہ اسی موقع پہ نازل ہوئی ہے، تو ان آیات میں زیادہ رخ بھی انہی کی طرف ہے۔ تو یہاں یہ پہلا حصہ ہے، اس میں توحید بیان کی گئی ہے اور اس میں 4 دلائل عقلیہ، ایک دلیل وحی اور ایک دلیل نقلی دی گئی ہے۔ 4 دلائل عقلیہ، ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل وحی۔ چونکہ اس چیز کا پہلے میں نے ذکر نہیں کیا ہے، قرآن مقدس میں یہ جو مضامین چلتے ہیں تو اس میں دلائل بھی چلتے ہیں، کہیں یہ ان کو دلائل عقلیہ ہوتے ہیں، کہیں دلائل نقلیہ ہوتے ہیں، کہیں دلائل وحی ہوتے ہیں۔ دلائل عقلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کرنے کے بعد ایک سمجھاتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات صرف اس طرح ہو سکتی ہے۔ تو جب عقل ایک چیز کو مان رہی ہو تو اس دلیل کو ایسی دلیل دی جائے جسے عقل تسلیم کر رہی ہو تو اسے دلیل عقلی کہا جاتا ہے، اور ایسا کام جو گزشتہ دور میں بھی گزر چکا ہے جب اسے نقل کیا جاتا ہے، جس طرح گزشتہ اقوام کا تذکرہ، ان کے عذابوں کا تذکرہ، اس طرح کی جب بات کی جاتی ہے تو اسے دلیل نقلی کہا جاتا ہے۔ اور جب صرف اور صرف یہ
کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اسے دلیل وحی کہا جاتا ہے کہ یہ اوپر سے حکم آیا ہے اللہ کی طرف سے، دلیل ہے یا نہیں ہے، عقل تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، پہلے ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بحث نہیں ہوتی اس میں، یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے، اسے دلیل وحی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بذریعہ وحی اس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں ابتدا میں توحید بیان کی گئی ہے اور بہت ساری اس میں چیزیں ہیں، اگر ان کو تفصیل سے بیان کروں گا تو یہ جو ہم نے وقت رکھا ہوا ہے اس وقت میں یہ ہم نہیں کر سکتے، بہرحال مختصراً میں یہ بیان کروں گا کہ جو عیسائی ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ 5 شخصیات ہیں جو چنی ہوئی ہے پوری کائنات میں، اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ جب وہ چنے ہوئے ہیں پوری کائنات میں تو وہ عام انسانوں کی طرح یا دوسرے انبیاء کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں، لہٰذا جو ان کی بات ہے وہ ہمیں ماننی پڑے گی، انہیں الہ ماننا پڑے گا، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ماننا پڑے گا۔ اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ جب قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا اور تورات میں انجیل میں ابن اللہ کہا گیا تو پھر ہم ان کو الہ کیوں نہ مانیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم صدیقہ کی والدہ محترمہ، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ ایسائی کر رہے ہیں، صرف چنے ہوئے یہی نہیں ہیں بلکہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پر چن لیا۔ تو ان کے علاوہ بھی اور موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام سے تو بہت سی ایسی باتیں واضح ہوئی ہیں، بے موسم پھلوں کا کھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایسی طاقتیں رکھتے تھے کہ وہ الہ تھے، وہ دے بھی سکتے تھے۔ تو فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، کہ ان کے پاس وہ بے موسم پھل دیکھ کر جب پوچھا گیا حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف سے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انا هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ جو مجھے ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آگے ان کے بہت سے شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن 2 باتیں اہم ہیں جن کو میں یہاں تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں مختصر ہونے کے باوجود، کہ یہاں 3 شرائط بیان کی گئی ہیں عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کی، کہ ان 3 شرائط میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ عیسائیوں آؤ ہمارے ساتھ اس بات پر اتفاق کرو، معاہدہ کرو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ کی عبادت نہیں کرو گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رب ہے، وہی رب ہوگا۔ ان 3 باتوں پر آؤ ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کرو، تو ہم جو ہے پھر ہمارا اتحاد ہو جائے گا، ورنہ اتحاد نہیں ہے۔ تو جس طرح سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کی خباستوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا، یہاں 4 خباستیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں عیسائیوں کی۔ پہلی ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، ایمان کو پسند نہیں کرتے بلکہ گمراہ ہونا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2 یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں۔ نمبر 3 یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، تلبیس حق کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں۔ یہ 4 ایسی باتیں ہیں، یہ 4 خباستیں ہیں جو عیسائیوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان 4 جو خباستوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا ہے۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک شبہ جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود فرما کے گئے ہیں کہ مجھے پکارنا، میں تمہاری مشکلیں دور کروں گا، اس لیے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب اختیار دیے ہیں۔
پیدائشی کوڑوں کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، نابینا کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، معذوروں کو ٹھیک کر دیتے تھے، تو لہٰذا جو ہے وہ انہوں نے ہمیں خود کہا ہے۔ تو فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت عطا کرے اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، مجھے پکارو، میرا معبود بن جاؤ، میں تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے، اگلا حصہ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے چلے گا۔ آج کا درس یہیں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔